بندہ اتنا کمزور ہے کہ اپنے چھوٹے سے وجود کو اگر ذرا سی سردی لگ جائے اور اس سردی سے نہ بچائے تو یہ ساری قوتیں بیکار ہو جاتی ہیں. گرمی سے نہ بچائے قوتیں بیکار ہو جاتی ہیں. غذا ذرا سی اس میں کچھ خرابی پیدا ہو جائے، کتنی قوتیں انسان کے اندر موجود ہیں، ان کا نظام خراب ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے اے میرے پیارے بندو، جب نستعینو کہہ دیا ہے تو بس یہ یاد رکھو تم زندگی کے ہر مرحلے میں میرے محتاج ہو، قیامت تک تم میرے محتاج ہو. طلوع فجر قیامت تک پوری کائنات اس رب کریم کی محتاج ہے. اور نستعینو کا لفظ اتنا وسعت رکھتا ہے، اس کا معنی و مفہوم اتنا وسیع ہے کہ اللہ کو اس کی وسعتوں کے حوالے سے اپنے بندے سے یہ لفظ سننا پسند آتا ہے. خدا کہتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے مجھ سے مدد مانگی ہے، دو جو چاہتا ہے، عطا کرو جس کی اسے ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ میری عبادت بھی کرتا ہے اور مجھ سے ہی مدد مانگتا ہے. لیکن نستعینو کہنے کے بعد زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اپنے اعمال کو استقلالی حیثیت نہیں دینی چاہیے. وجود عبد اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے مولا کی ملکیت میں ہے، اور عابد عبادت گزار نستعینو کہہ کر اپنی زندگی کے ہر کام میں اللہ کی مدد کا محتاج ہونا ثابت کر رہا ہے. پھر تکبر کاہے کا؟ پھر غرور کس چیز پر؟ اگر تھوڑی سی قدرت حاصل ہو جائے، اہل دنیا زمین پر قدم نہیں جماتے، مگر انہیں اللہ نے نستعینو کے الفاظ سے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یاد رکھو محتاج بڑائی کر ہی نہیں سکتا ہے. محتاج ہو، تم کہتے ہو ایاک نستعین، تو جب کہتے ہو تو پھر میں بھی عطا کرنے میں کمی نہیں کرتا، بشرطے کہ تم اس پر قائم رہو. استعانت طلب کرنا مدد کا اللہ سے بندے کی عظمت ہے، کمزوری نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مستقل حیثیت دے کر مدد مانگنا یہ بندے کی کمزوری ہے. جب ہم رسول اللہ سے یا ائمہ سے یا اولیاء الہی سے مدد مانگتے ہیں تو در حقیقت ہم ان کے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ عطا بھی کرتا ہے. بلکہ بعض روایات میں تو اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلے سے مدد مانگنے کو مستحب قرار دیا ہے کہ اس طرح سے مانگو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر روایات میں ملتا ہے کہ دعاؤں کی تعلیم دینے میں ایسا انداز اختیار کیا تاکہ دعا مانگنے والا اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے وسیلے کے ذریعے سے بارگاہ ربوبیت میں اپنی حاجت پیش کرے.
جس نے اپنی حاجت پیش کرنے میں پیغمبر اکرم کی سیرت و سنت پر عمل کیا وہ کامیاب ہو گیا اپنے مقصود کے پانے میں۔ بندہ محتاج ہے، سارے بندے محتاج ہیں، ایاک نستعین، اور لفظ کا جو ضمیر آئی ہے یہ واحد مفرد یعنی ایک، تنہا، مخاطب اللہ ہے اور وہ تنہا ہے، ایک ہے، یکتا ہے، واحد ہے۔ اس لیے ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں صرف تیری، صرف تمہاری نہیں کہتے، صرف آپ کی نہیں کہتے۔ اللہ کو وہ لفظ بھی پسند نہیں جس میں جمع کا تصور پیدا ہو، جس میں ایک سے زیادہ ہونے کا تصور پیدا ہو معنی کے لحاظ سے۔ آپ احتراماً ہم کسی سے کہتے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں، لیکن اس لفظ سے آپ میں احترام درست ہے، لیکن اگر وہ کہے اپنے آپ کو کہ ہم نے ایسا کیا ہے تو اس کے لیے کبریائی زیبا ہے، لیکن اگر ہم کہیں آپ تو چونکہ اس آپ کے لفظ میں عظمت و بزرگی کے ساتھ ساتھ ایک سے زیادہ ہونے کا معنی اور مفہوم بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، لہذا وہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو یا کا عربی زبان میں تثنیہ اور جمع کے لیے کما اور کم، واحد ایک کے لیے کا، تثنیہ دو کے لیے کما اور جمع کے لیے کم، کاف میم، لیکن یہاں پر صرف کاف ہے، صرف کاف ایک کے لیے، کاف میم الف دو کے لیے، کاف میم دو سے زیادہ کے لیے، لیکن یہاں پر کاف اس لیے کہا کہ یکتائی کا تصور ابھرتا رہے ذہنوں میں، یکتائی کا احساس زندہ رہے ذہنوں میں کہ اللہ ایک ہے، معبود وہی ہے جس سے ہم نے مدد مانگنی ہے، ایاک نستعین۔ اس کی یکتائی کے تصور کے ساتھ جب ہم اس سے مدد مانگنے کا اظہار کرتے ہیں تو وہ عطا فرماتا ہے، اسے پسند ہے کہ میری یکتائی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے مدد مانگو، مدد طلب کرو۔